اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں، تکبیریں، تسبیحیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، درود لامحدود ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ تمام سامعین کو محمد شاذب خاندادہ کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ایپیسوڈ تذکرہ پیران چشت میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ پہ کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، اپنی گفتگو کا آغاز ایک شعر سے کرتا ہوں کہ مرشد خواجہ معین الدین حسن، مرشد خواجہ معین الدین حسن، حافظ قرآن اور تاج زمن، آپ کا مکہ معظمہ میں مزار، آپ کا مکہ معظمہ میں مزار، آپ سے آباد چشتی انجمن۔ حضرات محترم، اگر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلہ طریقت کی بات کی جائے تو آپ حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے، اور حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حضرت خواجہ ناصر الدین ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے۔ حضرت خواجہ ناصر الدین ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حضرت خواجہ ابو محمد ناصر الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے۔ حضرت خواجہ ابو محمد ناصر الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حضرت خواجہ ابو احمد ابدال چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے، اور جو حضرت خواجہ ابو احمد ابدال چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے آپ حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے۔ حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حضرت خواجہ ممشاد علودینوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے۔ حضرت خواجہ ممشاد علودینوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حضرت خواجہ ابو حبیرہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے، اور حضرت خواجہ ابو حبیرہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حضرت خواجہ حذیفہ مرشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے۔ حضرت خواجہ حذیفہ مرشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حضرت خواجہ سلطان ابراہیم بن ادہم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے۔ حضرت خواجہ سلطان ابراہیم بن ادہم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حضرت خواجہ فضیل ابن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے۔ حضرت خواجہ فضیل ابن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حضرت خواجہ عبدالواحد ابن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے۔ حضرت خواجہ عبدالواحد ابن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے، اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے خلیفہ تھے۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارکہ پہ کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ کا نام عثمان اور کنیت ابو النور ہے۔ آپ علوم ظاہر و باطنی کے عالم تھے، اور آپ صاحب وجد و سما تھے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حافظ قرآن بھی تھے، اور دن رات میں 2 بار قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ہے اولیاء اللہ، آپ حافظ قرآن بھی تھے اور دن اور رات میں 2 بار قرآن پاک ختم کرتے تھے۔
شجرۃ الاذکار میں خیر الاذکار میں لکھا ہے کہ قبلہ اعظم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہارون حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جائے پیدائش ہے، جو عراق میں نیشا پور کے نواں میں واقع ہے۔ حضرات محترم، اگر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء کی بات کی جائے تو آپ کے بے شمار خلفاء تھے، مگر آپ کے پہلے خلیفہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن سے سلسلہ چشتیہ آگے بھی چلتا ہے، وہ ہیں حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اگر وصال مبارک کی بات کی جائے تو آپ کا وصال مبارک 5 شوال 607 ہجری کو ہوا، اور اگر آپ کی مزار مبارک کی بات کی جائے تو آپ کا مزار مبارک مکہ معظمہ میں کعبہ شریف اور جنت معلیٰ کے درمیان میں ہے۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بے شمار خلفاء تھے، ان میں سے جو حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، وہ ان سے سلسلہ چشتیہ آگے چلتا ہے۔ انشاءاللہ میں اگلی ایپیسوڈ میں حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ پہ کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔